آج ہم ایک ایسی غیر معمولی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف وقت کے دھارے کو موڑا بلکہ ایک ایسی روایت کو بھی چیلنج کیا جو صدیوں سے قائم تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی، جو ہندوستان کی تاریخ کی پہلی اور واحد خاتون حکمران تھیں۔ ان کا دور حکومت چاہے مختصر رہا ہو، مگر ان کی بہادری، بصیرت اور انصاف پسندی نے انہیں تاریخ کے صفحات میں امر کر دیا۔ آئیے ان کی زندگی کے سفر کا آغاز سے لے کر انجام تک کا جائزہ لیں۔ رضیہ سلطانہ 1205 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئیں۔ ان کا پورا نام رضیہ الدین تھا۔ وہ مملوک خاندان کے مشہور سلطان شمس الدین التتمش کی بیٹی تھیں۔ التتمش، جو خود ایک غلام کے طور پر زندگی کا آغاز کر کے سلطان بنے تھے، اپنی بیٹی رضیہ کی ذہانت اور صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے رضیہ کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہیں نہ صرف دینی اور ادبی تعلیم دی گئی بلکہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی جیسے میدان جنگ کے ہنر بھی سکھائے گئے۔ یہ اس وقت کے معاشرتی تصورات سے بالکل مختلف تھا، جہاں لڑکیوں کو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود رکھا جاتا تھا۔ رضیہ کا تعلق مملوک خاندان سے تھا، جو غلام بادشاہوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس خاندان کے بانی قطب الدین ایبک تھے، جو محمد غوری کے ایک جرنیل تھے۔ التتمش بھی ایبک کے ایک قابل اعتماد غلام اور داماد تھے، جنہوں نے دہلی سلطنت کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ ان کے دور میں سلطنت دہلی نے اپنی سرحدیں وسعت دیں اور ایک مستحکم انتظامی ڈھانچہ قائم کیا۔ اس وقت کی سلطنت ایک وسیع و عریض علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں مختلف نسلی اور مذہبی گروہ آباد تھے۔ حکمرانی ایک پیچیدہ عمل تھا، جس کے لیے نہ صرف فوجی طاقت بلکہ انتظامی صلاحیتوں کی بھی ضرورت تھی۔ التتمش اپنے بیٹوں کی نااہلی اور عیاشی سے پریشان تھے، جبکہ رضیہ نے اپنی قابلیت اور دانش مندی کا لوہا منوایا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی رضیہ کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا، جو اس وقت ایک انقلابی قدم تھا۔ 1236 عیسوی میں التتمش کی وفات کے بعد ان کے ایک بیٹے رکن الدین فیروز کو تخت پر بٹھایا گیا، لیکن وہ ایک عیاش اور نااہل حکمران ثابت ہوئے۔ ان کی والدہ شاہ ترکان کے مظالم سے رایا تنگ آ چکی تھی۔ اسی دوران رضیہ نے موقع غنیمت جانا اور جمعے کی نماز کے بعد دہلی کی جامع مسجد میں عوام کے سامنے انصاف طلب کیا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ التتمش کے وصیت کے مطابق انہیں تخت پر بٹھائیں۔ عوامی حمایت اور علماء کی تائید کے بعد رکن الدین فیروز کو معزول کر دیا گیا اور رضیہ سلطانہ ہندوستان کے تخت پر براجمان ہوئیں۔ رضیہ کی تخت نشینی آسان نہیں تھی۔ انہیں مردانہ حکمرانی کے تصور سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ انہوں نے پردہ ترک کیا اور مردوں کی طرح قبا، کوٹ اور کلہ پہن کر دربار میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس قدم نے قدامت پسند امراء کو پریشان کر دیا۔ ان کے دور حکومت کی طوالت تقریباً 4 سال 1236 سے 1240 عیسوی تک تھی۔ اس مختصر عرصے میں انہوں نے کئی اہم فیصلے کیے اور سلطنت کو استحکام بخشنے کی کوشش کی۔ رضیہ کو اپنی حکومت کے دوران کئی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے خلاف اٹھنے والے ترک امراء کے اتحاد کو کچلنے میں کامیابی حاصل کی۔ لاہور، بدایوں، ملتان اور ہانسی کے گورنروں نے ان کی حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن رضیہ نے اپنی فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں زیر کیا۔ انہوں نے رنتھمبور کے قلعے پر بھی حملہ کیا اور اسے دوبارہ اپنی عملداری میں شامل کیا۔ ان کی فوجی حکمت عملی اور ذاتی قیادت نے انہیں کئی معرکوں میں فتح دلائی۔ رضیہ ایک انصاف پسند حکمران تھیں۔ انہوں نے عدل و انصاف کے نظام کو مضبوط کیا۔ کسی بھی شہری کو براہ راست ان تک رسائی حاصل تھی اور وہ بلا امتیاز لوگوں کے مسائل سنتی تھیں۔ انہوں نے سڑکیں بنوائیں، کنویں کھدوائے اور مدارس و کتب خانے قائم کیے۔ ان کے دور میں امن و امان قائم ہوا اور تجارت کو فروغ ملا۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھیں اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں تھیں۔ ان کا طرز حکومت مرکزی اور مضبوط تھا، جس میں سلطان کی حیثیت سب سے بالا تھی۔ حالانکہ رضیہ کا دور حکومت مختصر تھا، لیکن وہ علم و ادب اور فنون لطیفہ کی قدردان تھیں۔ انہوں نے کئی علمی اداروں کی سرپرستی کی اور علماء و فضلہ کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے دور میں تعمیراتی کاموں میں بھی ترقی ہوئی۔ فنکاری طور پر ان کا دور مملوک فن تعمیر کی ترقی کا ایک حصہ تھا۔ رضیہ ایک بہادر، دانش مند اور خود مختار شخصیت کی مالک تھیں۔ وہ اپنے فیصلے خود لیتی تھیں اور انہیں عملی جامہ پہناتی تھیں۔ ان کے اخلاق بلند تھے اور وہ عدل و انصاف پر سختی سے عمل پیرا تھیں۔ ان کا شمار ان حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی سادگی اور پرہیزگاری کو اپنایا۔
दीनी रुझानात के लिहाज से वो एक रासिखुल अकीदा मुसलमान थीं और मजहबी इक़दार का एहतराम करती थीं। वो अपनी ज़ाती आदात में मुनज़्ज़म और वक्त की पाबंद थीं। रज़िया की हुक्मरानी का सबसे बड़ा चैलेंज क़दामत पसंद उमरा की मुखालिफत थी। उनका एक बड़ा जुर्म एक हबशी गुलाम जमालुद्दीन याकूत को अहम ओहदों पर फाइज करना था, जिसे बाज़ उमरा ने उनकी ज़ात से मंसूब करके बदनाम करना चाहा। 1240 ईस्वी में भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया ने बगावत कर दी। रज़िया ने इस बगावत को कुचलने के लिए फौजी कार्रवाई की, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई। इसके बाद रज़िया ने अल्तूनिया से शादी कर ली ताकि अपनी हुकूमत को बहाल कर सकें। ताहम दिल्ली में मौजूद उमरा ने इल्तुतमिश के एक और बेटे मुइज़ुद्दीन बहराम शाह को तख्त पर बिठा दिया। रज़िया और अल्तूनिया ने अपनी मुश्तरका फौज के साथ दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई। उन्हें जंग के दौरान ही शिकस्त हुई और कैथल के करीब कुछ डाकुओं ने 13 रबीउल अव्वल 638 हिजरी बमुताबिक 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को शहीद कर दिया। उनकी वफात का मकाम कैथल मौजूदा हरियाणा हिंदुस्तान है। रज़िया सुल्ताना और जमालुद्दीन याकूत को कैथल में ही दफन किया गया। उनकी कब्र एक सादा जगह पर मौजूद है जो उनकी जिंदगी की सादगी की अक्कासी करती है। उनकी वफात के बाद दिल्ली सल्तनत में इंतशार फैल गया और कई कमजोर हुक्मरान तख्त नशीन हुए। उनकी शहादत के बाद भी उनकी याद दिलों में जिंदा रही। रज़िया सुल्ताना का तारीख में एक मुनफरिद मकाम है। वो न सिर्फ हिंदुस्तान की पहली खातून हुक्मरान थी, बल्कि उन्होंने एक ऐसे वक्त में हुक्मरानी की जब खवातीन को घर की चार दीवारी तक महदूद समझा जाता था। उनकी विरासत बहादुरी, बसीरत और इंसाफ की अलामत है। उन्होंने ये साबित किया कि जिन सलाहियतों के राह में हायल नहीं हो सकती, उनकी दास्तान आज भी बहुत सी खवातीन के लिए तहरीक का बायस है। आइए रज़िया सुल्ताना से मुताल्लिक़ चंद दिलचस्प और कम मारूफ हक़ायक़ जानते हैं। रज़िया अपने भाइयों में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता और लायक थीं। उन्होंने दरबार में पर्दा तर्क करके मर्दाना लिबास इख्तियार किया, जो एक इंतहाई जुर्रतमंदाना कदम था। उन्हें अवाम की भरपूर हिमायत हासिल थी, जिसकी बदौलत वो तख्त नशीन हुई। उनकी हुक्मरानी को क़दामत पसंद उमरा ने एक जंगली जानवर की हुक्मरानी का करार दिया। उनके नाम पर दिल्ली में एक रज़िया सुल्ताना मार्ग मौजूद है। उन्हें एक इंतहाई शानदार घुड़सवार और तीर अंदाज के तौर पर जाना जाता है। रज़िया सुल्ताना की कहानी एक ऐसी बहादुर और गैर मामूली खातून की दास्तान है जिसने अपने वक्त के तमाम चैलेंजेस का सामना किया और तारीख पर अपने गहरे नक़ूश छोड़े। उनकी याद हमेशा हिंदुस्तान की तारीख में एक रोशन सितारे की तरह चमकती रहेगी।